ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مفتی محمد زاہد اسلم رضوی۔ ہم لائے ہیں آپ کے لیے نئی امید چینل کے پلیٹ فارم سے پروگرام درس قرآن۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ کی رحمانیت، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار فرماتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کا فرمان ہو اور راوی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں، یعنی فرمان اللہ تعالیٰ کا اور روایت کرنے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہوں۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میرا غضب میری رحمت پر غالب ہے۔ یعنی کہ بندے جتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو جائیں، انسان رب کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے دور رہتا ہے، قرآن و حدیث سے دور رہتا ہے، لیکن جب وہ رب کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، لوٹ کر آتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اگرچہ وہ بہت بڑا مجرم ہوتا ہے، لیکن جب وہ میری بارگاہ میں آتا ہے، سر کو جھکاتا ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کو نکالتا ہے، تو فرمایا کہ اس وقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ جاتی ہے۔ قیامت کے دن کی ایک بات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ شخص جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اس کا یہ عالم ہوگا، اس کی یہ کیفیت ہوگی کہ ایک قدم چلتا ہوگا پھر گر پڑتا ہوگا، ایک قدم چلتا ہوگا پھر سنبھلتا ہوگا پھر گر پڑتا ہوگا، حتیٰ کہ وہ جہنم میں پہنچ جائے گا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اللہ تو غفور ہے، تو رحیم ہے، میرے مالک تو مجھے اس جہنم سے نکال دے، میں تیرا شکر ادا کروں گا، کیونکہ تو غفور ہے، تو رحیم ہے، میرا تیرے سوا کچھ اور ہے بھی تو نہیں نا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مالک و مولا مجھے اس جہنم سے نجات عطا فرما، تو وہ عرض کرے گا مالک مجھے اس سے نکال دے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ادا کروں گا۔ اللہ فرمائے گا کہ فرشتوں اس کو نکال دو۔ تو جب وہ جہنم سے نکال دیا جائے گا، جہنم کے دروازے پہ ڈال دیا جائے گا، جب وہ سامنے سے دیکھے گا کہ جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہوں گی، جنت کی پیاری پیاری خوشبوئیں آ رہی ہوں گی، اور تسنیم جیسے ذائقے والی ہوا آ رہی ہوگی، تو وہ پھر دل میں اپنے شوق کو بیدار کرتے ہوئے، اپنی محبت کو بیدار کرتے ہوئے عرض کرے گا کہ اللہ اب صرف ایک ہی میری دعا ہے، ایک ہی میری عرض ہے، قبول فرما لیجئے کہ مجھے اس جہنم کے دروازے سے دور کر دیجئے، تاکہ میں جنت کی ہوائیں تو لیتا رہوں، تاکہ میں جنت کی خوشبوئیں تو سونگھتا رہوں۔ اللہ فرمائے گا کہ بندے تو نے ابھی کہا کہ مجھے یہ عطا فرما دیجئے، میں اور کچھ نہیں مانگوں گا، تو اب پھر سوال کرتا ہے، عرض کرے گا مالک اب میں پکا وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ فرشتوں اس کو یہاں سے بہت دور کر دو تاکہ یہ جنت کی ہوائیں لے سکے۔ اور پھر وہ شخص جب اس سے دور ہو جائے گا، وہ شخص جب جہنم سے دور ہو جائے گا، پھر وہ دیکھے گا سامنے ایک درخت نظر آئے گا اس کو، بڑا عظیم الشان، اور وہ عرض کرے گا مالک و مولا مجھے اس درخت کے نیچے پہنچا دیجئے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کر سکوں، تاکہ میں اس سے اپنے دل کو سکون پہنچا سکوں۔ تو اللہ فرمائے گا اچھا اس کو اس درخت کے نیچے بھی پہنچا دیا جائے۔ تو دیکھیے کتنا گناہ گار تھا جس کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہ جہنم میں جائے گا، لیکن اللہ کا کرم دیکھیے، اللہ کی محبت دیکھیے، اللہ کی رحمت دیکھیے۔ عرض کرتے کرتے بعد میں یہ عرض کرے گا کہ مالک لم یزل، اب بس میرا آخری وعدہ ہے اور آخری خواہش ہے اور آخری تمنا ہے کہ مجھے جنت کے دروازے کی چوکھٹ پہ ڈال دیجئے، میں جنت والوں کو دیکھتا رہوں گا، میں جنت کے اندر جو تیری نعمتیں ہیں ان کو دیکھتا رہوں گا، ان کی زیارت کرتا رہوں گا۔ اللہ فرمائے گا بندے دیکھ لے، سوچ لے، اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگنا،
عرض کرے گا مالک و مولا جنت کے دروازے کی چوکھٹ پہ پہنچ جاؤں گا، اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگوں گا۔ تو جب وہ جہنم سے نکل کر جنت کے دروازے کی چوکھٹ پہ پہنچ جائے گا، پھر اندر دیکھے گا جنتیوں کے اوپر اللہ کے نور کی برسات ہو رہی ہوگی، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوگا، پھر وہ کہے گا کہ مالک و مولا بس مجھے اس دروازے کے اندر داخل فرما دیجئے، میں جنت میں نہیں جاؤں گا، اس کے بعد اب میرا پکا وعدہ ہے کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ تبسم فرمائے گا کہ اے ابن آدم، تو کتنا حریص ہے، تو کتنا لالچی ہے کہ تو یہاں پر پہنچ گیا، اب اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگے گا۔ تو وہ شخص، وہ انسان پکا وعدہ کرے گا کہ مالک و مولا کچھ نہیں مانگوں گا، لیکن جب وہ اندر دیکھے گا نا جنتی اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اللہ کی رحمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اب یہ پھر یہ عرض کرے گا کہ اللہ تو غفور بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تیرے سوا میرا اور کوئی نہیں ہے، مالک تیری بارگاہ سے ہی میں مانگوں گا جو بھی مانگوں گا۔ اللہ میری آخری اور پہلی خواہش یہی ہے کہ تم مجھے اس جنت کے اندر داخل فرما دے۔ اللہ تبسم فرمائے گا، اللہ فرمائے گا کہ اے ابن آدم جا، میں نے تجھے محمد عربی کے وسیلے میں جنت میں داخل کیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ سبقت رحمتی علی غضبی، کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے۔ ہم کتنے گنہگار ہیں، ہم کتنے فسق و فجور کرنے والے ہیں، لیکن اللہ کی رحمانیت پر قربان جائیں، اللہ کی محبت پر قربان جائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار نہ فرماتا تو اپنے بندوں کو یہ سورہ اخلاص، یہ قرآن عطا نہ فرماتا۔ آپ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد جیسی عظیم سورت عطا فرمائی، وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگ پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ فرمایا کہ صرف سورہ اخلاص کو پڑھ لو۔ فرمایا سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی سورت کو تم 3 مرتبہ پڑھو گے تو تمہیں پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ناظرین ہم چلتے ہیں چھوٹے سے ایک بریک کی جانب، اس امید کے ساتھ کہ آپ دیکھتے رہیں گے نئی امید چینل۔
نسألك يا من هو الله. ہیں جس طرح کہ ہمارا سلسلہ چل رہا تھا، ہماری گفتگو چل رہی تھی اللہ کی رحمانیت پر کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے. اللہ فرماتے الرحمن کہ اللہ بہت بڑا مہربان ہے، بہت بڑا رحم فرمانے والا ہے. یہ تو ہم اللہ کی بارگاہ سے دوری اختیار کرتے ہیں، ہم رب رحمان کو بھول چکے ہیں، ہم اللہ رسول کو بھول چکے ہیں، ہم بہت دور جا چکے ہیں، ہم بہت تاریکی کے راستے پر چل رہے ہیں. لیکن اللہ یہ فرماتا ہے کہ بندہ کبھی تو میری بارگاہ میں لوٹ کر آئے گا. تو جب یہ بندہ رب کی بارگاہ میں لوٹ کر جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتا ہے، سر بسجود ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کتنا بڑا مجرم ہے. اللہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ کس کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے، یہ کس کی بارگاہ میں سر کو جھکائے ہوئے ہے. حضرت امیر المؤمنین عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے کہ ایک شخص جو کہ بہت گناہ گار تھا، زندگی کے 80 سال گناہوں میں گزار چکا تھا، تاریکیوں میں گزار چکا تھا، اور وہ گانے گانے والا تھا، گانے گاتا تھا. جب زندگی کے 80 برس گزر گئے، اس 80 سالہ زندگی کے اندر لوگوں نے اس کو بڑا پسند کیا، آواز اچھی، اور جب لوگوں نے اس کو سنا لوگ اس کی عزت کرتے تھے. ظاہراً اس کا بڑا ایک نام تھا، لیکن جب 80 سال ہو گئے نا تو زبان نے ساتھ چھوڑا، پھر اس کے اعضاء نے ساتھ چھوڑا، پھر اس کے ساتھیوں نے ساتھ چھوڑا. فاقہ آ گیا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، اولاد نے ساتھ چھوڑ دیا، گھر میں فاقہ آ چکا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں. اپنے عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست احباب، ہمسایوں کے پاس جاتا ہے اور دست دراز کرتا ہے کہ دوستو آج میرا وقت خراب چل رہا ہے، میرے فاقے کا دن ہے، آپ کچھ دے دیجئے مجھے. تو جب تمام دروازوں سے وہ نا امید ہو کر لوٹ جاتا ہے، واپس آ جاتا ہے، اب ایک ہی دروازہ، ایک ہی در باقی رہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے تو 80 سال رب تعالیٰ کی بارگاہ سے دوری کی ہے، تو کیا خبر کہ آج میں جاؤں گا تو پتہ نہیں رب تعالیٰ مجھے معاف بھی فرماتا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں رب تعالیٰ میرا جانا اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرماتا ہے کہ نہیں. یہ اس امید کے ساتھ چلا. جب سب نے ساتھ چھوڑ دیا، اپنوں نے، پرایوں نے، رشتہ داروں نے، ہمسایوں نے، دل میں ایک ہی بات ہے، لیکن اس کا انداز بڑا احسن تھا، طریقہ بڑا پیارا تھا. ملتا ضرور ہے لیکن اس کے لیے طریقہ چاہیے. اللہ ضرور عطا فرماتا ہے. اس کا انداز دیکھیے، جنت البقیع میں آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اللہ میرا تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے. مالک میں نے زندگی کے 80 سال گزار دیے، جس دنیا کے پیچھے میں بھاگتا رہا آج اس دنیا نے چھوڑ دیا. جس اولاد کی خاطر میں نے غلط کام کیے آج اس اولاد نے چھوڑ دیا. جس اولاد کی خاطر، جس دنیا کی خاطر میں نے رحمان کی بارگاہ سے دوری اختیار کی آج دنیا نے چھوڑ دیا. کہنے لگا کہ مالک و مولا اب میرا تیرے سوا اور کچھ نہیں ہے اور کوئی نہیں ہے، تو ہی میرا مددگار ہے، تو ہی مجھے عطا فرمانے والا ہے. جب اس نے یہ مانگنے کا طریقہ اپنایا، اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے امیر المؤمنین کو کہ یا امیر المؤمنین جنت البقیع میں چلے جائیں اور وہاں پر میرا ایک پیارا بندہ ہے، اس کی مدد کر کے آئیں. اب امیر المؤمنین وہاں سے چلے. جب آپ نے دیکھا کہ جنت البقیع کے اندر وہ شخص کھڑا ہے، اس نے دیکھا تو وہ دیکھ کر جانے لگا، کانپنے لگا، خوف کرنے لگا کہ عمر پاک کا دور ہے اور یہ وہ دور ہے، یہ وہ عادل ہیں، یہ وہ منصف ہیں کہ ان کے دربار سے ہمیشہ عدل ملتا ہے. میں تو گناہ گار ہوں، مجھے سزا نہ دی جائے. جانے لگا، دوڑنے لگا
عمر پاک نے فرمایا کہ یا اخی قم، اے میرے بھائی رک جائیے، ٹھہر جائیے، کہاں جاتے ہو؟ کہنے لگا امیر المؤمنین میں وہ گناہگار ہوں کہ دنیا کو میں نے 80 سال دیے مگر میں نے اپنے رحمان کو ایک لمحہ نہیں دیا، آج میں جا رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ مجھے سزا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ یا اخی ذرا یہ تو بتائیے کہ آخر تم نے کون سا ایسا عمل کیا کہ جس کی بنا پر میرے رحمان نے تم سے اتنی محبت فرمائی؟ کہنے لگا امیر المؤمنین اور تو کچھ نہیں کیا مگر جب دنیا نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، اولاد نے، عزیز و اقارب رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑ دیا، میں نے صرف اتنا پکارا کہ اللہ تیری بارگاہ کے علاوہ میں کسی اور در پر نہیں جاؤں گا، کیونکہ سب نے مجھے ٹھکرا دیا ہے، دنیا نے مجھے ٹھوکر دے دی ہے، مالک اب تو نے ہی مجھے عطا فرمانا ہے اور تو ہی میرا مولا ہے، تو ہی میرا مالک ہے۔ تو وہ عرض کرتا ہے کہ امیر المؤمنین میں نے صرف یہی حروف عرض کیے ہیں، یہی ملفوظات پیش کی ہیں۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ اے بندے تو نے زندگی کے 80 سال برباد کیے لیکن رب کا یہ حکم آیا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ بندہ میرا پیارا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا کہ یہ میرا عزیز ہے۔ جب گناہگار نے یہ سنا تو اس کی چیخ نکلی، زمین پر گرا اور وہ فوت ہو گیا۔ امیر المؤمنین نے حکم دیا کہ اب اس کی اولاد، اس کے اہل و عیال کے لیے کوئی بندوبست کیا جائے، کوئی انتظام کیا جائے۔ آپ نے اپنے دربانوں کو حکم دیا کہ ان کو اپنے مال میں سے خاص کر مال دیا جائے جس سے اس کے گھر والے اپنا خرچہ چلائیں، اپنے کھانے پینے کا بندوبست کریں۔ تو یہ ہے اللہ کی رحمانیت، یہ ہے اللہ کی محبت۔ ہم کتنے ہی دور چلے جائیں، کتنے ہی دور چلے جائیں یارو، آخر ہی لوٹ کر تو جانا ہے رب کی بارگاہ میں، آخر ہم نے جانا رب کی بارگاہ میں ہے، آخر ہم نے اس خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، اس خدا کی رحمانیت قربان جائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین کا اپنے بندوں سے اس قدر پیار ہے کہ جب ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے نیکی کرنی ہے، ہم نے اچھا عمل کرنا ہے، تو اللہ اپنے فرشتوں کو فرماتا ہے، جنہیں کہتے ہیں کرامن کاتبین، لکھنے والے فرشتے جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں، برائیاں لکھتے ہیں اور نیکیاں بھی لکھتے ہیں۔ تو جب ہم یہ نیت کرتے ہیں، ارادہ قلب ہوتا ہے کہ ہم نے نیکی کرنی ہے، اللہ فرماتا ہے لکھ دو، اکتب، لکھ دو۔ عرض کرتے ہیں مالک ابھی اس نے نیکی کی نہیں، ابھی لکھ دیں؟ اللہ فرماتا ہے لکھ دو نا، یہ میری رحمانیت ہے، یہ میرا فاصلہ ہے، یہ میرا حکم ہے کہ لکھ دیجئے۔ تو یہ ہے اللہ کی محبت۔ اور جب کوئی بندہ گناہ کر کے آ جاتا ہے، اللہ فرماتے ابھی نہ لکھنا کہ میری بارگاہ میں یہ بندہ آئے گا، میری بارگاہ میں سر کو جھکائے گا اور میں اللہ اس کو معاف فرما دوں گا۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں چھوٹے سے بریک کی جانب، اس امید کے ساتھ کہ آپ دیکھتے رہیں گے پروگرام درس قرآن۔
ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام درس قرآن میں۔ جیسا کہ ہمارا سلسلہ چل رہا تھا کہ اللہ کی رحمانیت، اللہ کتنا پیار فرماتا ہے، اللہ کس قدر اپنے بندوں سے پیار فرماتا ہے اور محبت فرماتا ہے۔ اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار فرماتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کی محبت میں تڑپتی ہے، روتی ہے اور وہ آہذاریاں کرتی ہے، کیونکہ وہ ماں ہے نا، ماں کی ایک محبت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے یہ تو ایک ماں کی محبت ہے، اگر 70 ماؤں کی محبت کو ملا لیا جائے تو اللہ ان 70 ماؤں کی محبت سے بھی زیادہ پیار فرماتا ہے اپنے بندوں سے۔ کتنا پیار فرماتا ہے۔ ہم دور ہیں، ہم نے رحمان کو چھوڑ دیا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، دنیا آگے جائے گی۔ ہم اگر ترک دنیا کر دیں، دنیا کو چھوڑ دیں، رحمانیت کا راستہ اپنا لیں تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ تو بات چل رہی تھی کہ جب کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور گناہ کر کے آ جاتا ہے، اللہ فرماتے ابھی نہ لکھنا۔ تو کرامن کاتبین عرض کرتے ہیں کہ مالک گناہ کر چکا ہے، بد کرداری کر چکا ہے، بد فعلی کر چکا ہے، ابھی بھی نہ لکھیں۔ اللہ فرماتے کہ میری رحمانیت اس کی منتظر ہے، میں رحمان منتظر ہوں کہ میری بارگاہ میں آئے گا، سر کو جھکائے گا اور میں اسے معاف فرما دوں گا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور ہے، آپ کے دور کے اندر ایک شرابی، قطبی کے اندر یہ بات موجود ہے، ایک شرابی نے ارادہ کیا، شراب پینے کے غرض سے گھر سے نکلا اور اس نے شراب کی بوتل لی، کوئی جگہ ڈھونڈ رہا تھا، جگہ کے جستجو میں تھا کہ کوئی ایسی جگہ ملے کہ جہاں پر میں چھپ کر یہ پی لوں۔ سامنے آ رہا تھا، اس نے شراب کی بوتل لی اور اس نے دیکھا کہ سامنے سے امیر المومنین حضرت عمر پاک آ رہے ہیں، تو اس نے فوراً اس بوتل کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور اپنے بغل میں چھپا لیا۔ بغل میں چھپانے کے بعد کانپنے لگا، تڑپنے لگا، اور اس کے پاس اور کوئی راستہ نہ رہا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے اللہ آج مجھے عمر پاک کے غضب سے بچا لے، میں زندگی بھر کبھی شراب کو منہ نہیں لگاؤں گا، آج مجھے عمر کے غضب سے بچا لے۔ بندے نے صرف ایک مرتبہ پکارا کہ اللہ مجھے عمر پاک کے غضب سے بچا لے، میں پکا وعدہ اور تہیہ کرتا ہوں کہ کبھی شراب کو منہ تک نہیں لگاؤں گا۔ امیر المؤمنین قریب آ جاتے ہیں، آپ نے فرمایا السلام علیکم یا اخی، کہتے ہیں وعلیکم السلام یا امیر المؤمنین۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ آپ کے بغل میں کیا ہے؟ ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے کہنے لگا کہ امیر المؤمنین ھذا اللبن، یہ دودھ ہے۔ آپ نے فرمایا دودھ ہے، دودھ کو چھپانے کی چیز ہے، نکالو نا، دودھ کو چھپانے کی چیز ہے۔ کہنے لگا امیر المؤمنین ھذا اللبن، یہ دودھ ہے۔ آپ نے فرمایا ظاہر کیجئے۔ جب اس گناہگار نے یہ کہا تھا کہ اللہ آج مجھے عمر کے غضب سے بچا لے، زندگی بھر شراب کو منہ نہیں لگاؤں گا، اب اللہ فرماتے جبریل، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں جی رب جلیل، فرمایا کہ دیکھو آج میرا بندہ بن گیا ہے، آج یہ بندہ بن گیا ہے، جاؤ آج اس کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں، آج اس نے جو کلمات ادا کیے ہیں، فرمایا اس کی بات کو پورا کر دو۔ جبریل امین آئے، امیر المؤمنین نے فرمایا کہ نکالو ذرا دکھاؤ۔ اس نے کانپتے ہوئے جب اس بوتل کو نکالا، اس کا ڈھکن کھولا، اللہ کی قدرت دیکھی، اللہ کی محبت دیکھیے کہ وہ شراب جو لے کر شراب آیا تھا، لیکن جب رب کی رحمانیت اس پر قربان ہوئی تو وہ شراب نہ رہی تھی بلکہ وہ دودھ بن گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ گناہگار نے دیکھا، فوراً اس وہ چیخا اور توبہ کی۔ امیر المؤمنین نے فرمایا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، کیا ماجرا ہے، تمہارے رونے اور چیخنے کی وجہ کیا ہے؟ عرض کرتے امیر المؤمنین میں اپنے سیاہ کرتوتوں کو دیکھ رہا ہوں، میں اپنے سیاہ اعمال کو دیکھ رہا ہوں۔ امیر المؤمنین میری حقیقت حال سنیے۔ وہ شخص کرتے ہیں میری حقیقت تو یہ ہے کہ میں جب گھر سے نکلا تھا میں وہ بدبخت ہوں کہ میں شراب کا ارادہ کر کے نکلا تھا، لیکن آج میں نے جب آپ کو آتے ہوئے دیکھا تو اللہ سے ایک ہی وعدہ کیا کہ میرے مالک آج مجھے عمر پاک کے غضب سے بچا لے، زندگی بھر اس کو منہ نہیں لگاؤں گا۔ کہتا ہے کہ میرا رحمان اتنا پیار کرتا ہے، میرا رب اتنی محبت فرماتا ہے،
اور میں اپنے اسی خدا کی بارگاہ سے دور رہا ہوں، میں اس خدا کی بارگاہ سے ہمیشہ دور رہا ہوں۔ امیر المؤمنین نے فرمایا کہ تو خوش نصیب ہے۔ اللہ فرماتے الرحمن الرحیم، دنیا کے اندر جتنے بھی رحمان ہیں، جتنے بھی رحم فرمانے والے ہیں، وہ تمام رب کی عطا سے رحم کرنے والے ہیں، لیکن جو خدا ہے، جو مالک ہے، جو غفور ہے، جو رحیم ہے، وہ کتنی محبت کرتا ہے، وہ کتنا پیار فرماتا ہے۔ یہ تو ہماری اپنی بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو رب کی بارگاہ سے دور رکھے ہوئے ہیں، ہم اپنے آپ کو دنیا کی ہوس میں لگائے ہوئے ہیں، دنیا کے حصول کی خاطر ہم بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ رب کی رضا کے حصول کے لیے اگر ہم ایک قدم بھی اٹھا لیں تو یہ ایک قدم بھی ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا۔ اگر ہم ایک لفظ ادا کر دیں جو کہ نیکی کے غرض سے ہوگا، وہ ایک لفظ بھی ہمارے لیے ذریعہ نجات بن سکتا ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے رحمان کی رحمانیت کو پہچاننا ہے، اس کی معرفت کو حاصل کرنا ہے۔ ناظرین کرام، اب وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے پروگرام کے اختتام کا۔ کل انشاءاللہ پھر ایک مرتبہ ملاقات ہوگی، نئی امید کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ اور نئی گفتگو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان مفتی محمد زاہد اسلم رضوی کو۔ اللہ نے